اغیار نے ایک جملہ کہا، عالم اہل سنت جاہز نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں، کہتا ہے کہ قد ملأ الدنیا علمہ و فقہہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا، جنہوں نے بھر دیا اس دنیا کو اپنے علوم سے۔ یہ وہ شخصیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ شیعو خوش نصیب و مکتب اہل بیت سے تم وابستہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں پہلی باقاعدہ اور باضابطہ یونیورسٹی جو قائم فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم۔ افسوس، صد افسوس، ہماری زندگی گزر گئی، لیکن جو حق معرفت تھا نا اہل بیت رسول کا، وہ حق ہم سے ادا نہ ہو۔ آپ ہمارے منبر کا مزاج جانتے ہیں، دو تین آئمہ کا فضائل کے حوالے سے ذکر زیادہ آتا ہے سننے میں، دو تین آئمہ کا مسائل کے حوالے سے زیادہ ذکر آتا ہے سننے میں، اور باقی آئمہ کے نہ فضائل پڑھے جاتے ہیں نہ مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ مثلا سارا سال امام زمانہ کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں، اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام۔ لیکن میں جانتا ہوں آپ خوش نصیب ہیں کہ اس ادارے میں الحمدللہ معصوم کی ولادت اور شہادت کے ایام منائے جاتے ہیں، اور جو الحمدللہ علم و علماء کے دامن سے وابستہ ہیں، یقیناً ان کی معلومات دوسرے لوگوں کی نسبت بہت بہتر۔ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہماری ملت عموماً، میں عام افراد کی بات کر رہا ہوں، دو باتیں جانتے ہیں۔ ایک تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب جعفری، اور ایک یہ جانتے ہیں کہ 22 رجب کو کونڈوں کی نیاز ہوتی ہے امام جعفر صادق۔ آپ کیا نہیں ہوتی؟ جی آپ تو ایسے گمسم بیٹھے ہیں کہ ادھر پتہ ہی نہیں۔ فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، وہاں پر ایک یونیورسٹی میں دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ، اسٹراسبرگ غالباً نام اس شہر کا، جس میں ایک یونیورسٹی ہے جس میں 25 پروفیسرز، ڈاکٹرز، ان میں 2 صرف مسلمان ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا، اور دونوں غالباً، ایک شاید امام موسیٰ صدر تھے، ان کا نام لکھا، اور ایک لبنان کی یونیورسٹی کا ایک اور پروفیسر ہے، اور باقی جتنے ہیں 23 افراد وہ سب غیر مسلم، اور ایک عرصہ امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر تحقیق، اور پھر انہوں نے اپنی اس تحقیق کو کتابی شکل دی، اور اس کتاب کا نام رکھا سپر برین ان اسلام۔ پھر اس کتاب کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا مغز متفکر جہان اسلام کے نام سے، پھر وہاں سے اردو میں بھی ترجمہ ہوا، سپر مین ان اسلام کے نام سے بھی یہ کتاب موجود ہے۔ لیکن ایک کتاب، اسی کتاب کی ایک تلخیص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور سائنسی انکشافات، ان کے نام سے بھی ہے، اور ایک اور اسی کتاب کا ترجمہ ہے کہ 23 یورپین جو ہیں ان کی نگاہ میں مقام امام جعفر صادق، یہ ان ناموں سے یہ ترجمہ ہوا اس کتاب۔ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی جو زندگی پر تحقیق کی اپنی ایک کتاب میں لکھنے، ضرور خریدیے گا کتاب اور پڑھیے گا اس کتاب کو۔ البتہ میں ایک بات پہلے وضاحت کر دوں کہ وہ چونکہ جو لکھنے والے ہیں محققین، وہ تو شیعہ تو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ نہ ولایت اور امامت کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں، اور نہ وہ شیعہ معتقدات کے قائل ہیں، لہذا کئی باتیں ہیں جن سے ایک شیعہ نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو تحقیق ہے وہ قابل قدر ہے، وہ پڑھنے کے قابل۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم حیران ہیں کہ آج سے تقریباً 1000 سال 1100 سال پہلے جب وسائل اتنے نہیں تھے، کس طرح سے ایک شخصیت نے علوم کے دریا بہا دی، کس طرح ایک شخصیت نے علم کے میدان میں انقلاب پیدا کر دیا، کس طرح ایک شخصیت نے اس زمانے میں اسپیشلسٹ، متخصص، ماہرین فن پیدا کر دیے ایک شخصیت نے۔ اور حیران ہو جاؤ گے، میں حوزہ علمیہ قوم میں رہا ہوں، آغا تشریف فرمائیں، آپ کالج یونیورسٹی کی دنیا کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں ایک ماہر استاد زیادہ سے زیادہ کتنے علوم اور فنون پڑھا سکتا ہے۔
میں جانتا ہوں علمیہ میں ایک ماہر استاد کتنے زیادہ سے زیادہ علوم اور فنون پڑھا سکتا ہے، کتاب کا میں حوالہ دے چکا، اگرچہ انہوں نے روایت ذکر کی اور اس کو بعید بھی جانا اور حیران بھی ہوئے کہ ہم حیران ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اس حوالے کے ساتھ لکھا، چشم فلک نے نہیں دیکھا ایسا استاد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کائنات کے وہ عظیم استاد تھے جو 500 علوم پڑھایا کرتے، یہ 500 تو ان کا کہنا ہے، ورنہ خود صادق آل محمد علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا اپنے جد کے ممبر پہ بیٹھ کے وَلَقَدْ أُوتِينَا عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ آقا فرماتے تھے اولین کا علم اور آخرین کا علم وہ ہمیں عطا کیا تھا۔ اور اس میں آپ تعجب نہ کریں، اچھا یہ قرآن کا دعویٰ ہے نا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہے دعویٰ کہ ہر خشک و تر کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو سامعین گرامی جو ہستیاں پھر اس قرآن کی وارث ہوں گے وہ ہر خشک و تر کے عالم کیوں نہیں ہوں؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، ہر شے جس کو شے کہہ سکتے ہو اس کا علم امام کے پاس، جو شے لفظ شے کا مصداق ہے، جس کو شے کہا جا سکتا ہے اس کا علم امام کے پاس۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امام مبین تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام داخل ہوئے، فرمایا وہ ہے امام مبین، وہ ہے امام مبین۔ اللہم صلی علی محمد۔ 500 علوم پڑھایا کرتے اور کہاں پر پہلی جو دانشگاہ قائم فرمائی وہ ریاض الجنہ ہے، جو حضرات مشرف ہوئے ریاض الجنہ۔ جی آقا کی حدیث مبارک ہے نا کہ بین قبری و ممبری ان بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ اور آپ نے جو حضرات مدینہ گئے ہیں آپ نے وہ ممبر بھی دیکھا جہاں سرکار کا ممبر ہوتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نماز فجر کے بعد اپنے جد کے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور علوم کی تدریس فرمایا کرتے تھے۔ ایک بات بڑی خوبصورت لکھی کہ جہاں بیٹھ کے امام علیہ السلام تدریس فرماتے تھے نا جس ممبر پہ، تو پیچھے دیوار پہ اس طرح یہ بینر لگا ہوا ہے پینو فلیکس، تو آقا کے اس پیچھے ممبر کے پیچھے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک شعر لکھا ہوتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لیس الیتیم الذی قد مات والدہ فإن الیتیم یتیم العلم والادب۔ مولا علی فرماتے تھے یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، فرمایا جو بے علم ہے وہ یتیم ہے، جو بے ادب ہے وہ یتیم۔ اصل یتیمی علم و ادب سے محرومی ہے، جو علم و ادب سے محروم ہے حقیقت میں وہ یتیم۔ اور امام تدریس فرمایا کرتے تھے اور اسی سپر برین اسلام میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ کائنات کی ایسی ایک انوکھی دانشگاہ تھی کہ جس میں نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی نہ پڑھنے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی۔ تو پھر ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مختلف علوم و فنون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوتے تھے، اور جو جس فن سے دلچسپی ہوتی تھی، مثلا ریاضیات والے وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، وہ امام علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اس فن کے متعلق، امام علیہ السلام جواب دیتے تھے، اس علم کے اصول اور فروع امام انہیں تعلیم فرماتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ عام نہیں تھا، کاغذ چین میں صرف بنتا تھا اور بہت مہنگا پڑتا تھا، تو یہ جتنے شاگرد تھے نا امام کے، تو یہ محضر مبارک میں بیٹھ کے امام کے ارشادات کو تختیوں پر نوٹ کرتے تھے، تختیوں پر لکھتے تھے اور گھر جا کے پھر انہیں کاغذ پہ منتقل کرتے تھے، اور اس طرح سے مختلف علوم و فنون میں کتابیں تدوین ہو رہی تھی، ریاضیات والا، ارضیات والا، فلکیات والا، ایک لغت والا، جغرافیہ۔ ایک بات میں آپ مومنین سے التماس کروں، خدا کے لیے ذرا کلیئر کیجیے اپنے آپ کو، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ امام صرف فقہ جانتے ہیں تو پھر وہ تو مسجد کا پیش نماز ہو گیا، امام تو نہ ہو۔ ولید اموی آیا مدینہ، امام محمد باقر علیہ السلام تدریس فرما رہے تھے، یہ امام صادق علیہ السلام کے بچپنے کی بات، تو وہ اموی ستون کے ساتھ کھڑا ہو کے امام علیہ السلام کے اس درس کو سننے لگا۔ جب وہ درس ختم ہوا تو عرض کرتا ہے فرزند رسول آپ کیا پڑھا رہے تھے؟ فرمایا تھا علم جغرافیہ پڑھا رہا تھا۔
اس نے حیران ہو کے پوچھا یہ بچہ جو بیٹھا ہے اس درس میں کہ یہ بھی اس علم کو جانتا ہے؟ فرمایا جتنا یہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ما کان کے عالم ہے، ما یکون کے عالم ہے، وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اس کے بھی عالم۔ اور خدا جانتا ہے ماہر فن پیدا کیے، اور اسی کتاب میں کہتے ہیں کہ امام کے محضر میں صرف مدینہ کے لوگ نہیں تھے۔ اب اس کا اندازہ خدا آپ نے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق یہ ہے کہ اطراف و اکناف عالم سے لوگ پہنچے ہوئے تھے، مختلف 15 زبانیں ان کی تحقیق ہے۔ دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوتے تھے، جنہیں امام کی شاگردی کا شرف ملا۔ اور پھر اگلی بات لکھتے ہیں کہ چشم فلک نے نہیں دیکھا ایسا استاد، یہ کائنات کا وہ عظیم استاد تھا جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتا۔ اور امام ہوتا ہی وہ عالم بکل لغت من لغات الدنیا، امام ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر زبان کو سمجھتا ہو۔ صرف انسانوں